اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اور ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے، بلکہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ اسلامک معلومات اور اسلامک اویئرنیس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں لے کے آتا رہوں گا جس سے آپ کو یقینی طور پہ فائدہ پہنچے۔ تو ڈیئر آڈینس، اس کے پیچھے جو ہے ایک کمپلیٹ ریسرچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک جو ہے ایک اسٹرگل ہوتی ہے۔ تو میں امید یہی کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور پھر دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو گرو کرنے میں بھی اپنا جو بھرپور کردار ہے وہ ادا کیجیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے منافق ہونے کا خوف اور عظیم کردار۔ منافق ہونے کا خوف اور جو ہمارے خلفائے راشدین ہیں ان کا عظیم کردار۔ تو ہم بنا ٹائم گوائے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت قریب ہونے لگا تو جو ہے وہ انہوں نے دودھ منگوایا، اور اس ٹائم جو صحابی تھے بہت ہی مقرب صحابی، بہت ہی جن کا ایک جو ہے بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے میں بہت زیادہ جو ہے وہ شان تھا، بہت زیادہ وہ ایک اہم صحابی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص صحابی تھے، حضرت حذیفہ بن یمان، وہ اس ٹائم پاس ہی موجود تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ منگوایا، دودھ پیا گیا، تو وہ دودھ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو فسٹولا کہتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ اب جو ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان، یاد رکھیے آڈینس کہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ ان کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور جو ہے ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اور ان کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جب غزوہ تبوک ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو یہ صحابی ان کے ساتھ تھے، حضرت حذیفہ بن یمان۔ تو حضور، چونکہ کچھ ساتھیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کچھ ساتھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان یا ان کے قوس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو راستے میں چونکہ یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان ساتھ تھے، تو انہوں نے ان منافقین جن کا کردار منافقانہ تھا تو ان کے ناموں کا جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت قریب تھا تو انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے یہ سوال کیا، یہ درخواست کی کہ اے صحابی رسول، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہیں ان منافقین میں میرا نام تو نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ وہ وقت کے امیر المومنین ہیں، وہ وقت کے امیر المومنین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار کی عظمت دیکھیے کہ ان کو یہ تجسس ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ کہیں ان میں میرا نام نہ ہو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا گیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کہیں ان میں میرا نام تو شامل نہیں ہو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، مجھے تو ایسا کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو لیکن آپ کردار کی پھر سے عظمت دیکھیے، آپ کردار کا عظیم کردار ہونے کا پھر سے ثبوت دیکھیے۔ آپ پھر ان کو جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ کم از کم اتنا بتا دیجئے کہ کہیں ان میں، آپ بے شک میرا نام نہ بتائیے لیکن اتنا ضرور بتا دیجئے کہ کہیں ان میں میرا نام تو شامل نہیں تھا۔ تو جب ان کی جو ہے اضطرابیت بڑھتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کا نام اس میں شامل نہیں تھا۔ تو آپ نے سکون کا سانس لیا، چونکہ اس ٹائم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے
حضرت عبداللہ اب ان کے پاس ہی تھے، انہوں نے اپنا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا وہ اپنی گود میں لیے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اب کردار کی عظمت دیکھیے کہ اے میرے بیٹے، تم مجھے اپنی گود میں یا مجھے زمین پہ سر رکھنے سے کیوں منع کرتے ہو جبکہ جانا اسی مٹی میں ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت طلب کریں کہ وہ اپنے ساتھیوں میں، یعنی آپ کے حجرے میں اپنے ساتھیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جو ہے اپنی قبر بنوانا چاہتے ہیں، کیا آپ اجازت دیں گی؟ آپ کردار کی عظمت دیکھیے کہ آپ نے یہ کہہ کے بھیجا کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہیے گا کہ عمر بن خطاب کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے کہ آپ اجازت دیں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ اے امہات المومنین، اے مومنین کی ماں، کیا آپ عمر بن خطاب کو اپنے حجرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روضہ اطہر کے پڑوس میں کیا دفن ہونے کی اجازت دیں گی؟ تو بہرحال یہ نہ کہنا کہ عمر جو ہے وہ امیر المومنین آپ سے یہ درخواست گزار ہے، آپ یہ کہیے گا کہ عمر بن خطاب کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے کہ کیا آپ وہاں پہ دفن ہونے کا جو ہے وہ اجازت دیں گی؟ تو حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ کہا کہ سوچنے کے بعد کہ یہ تو میرے اپنے دفن ہونے کی جگہ تھی، تو لیکن کچھ سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میں اجازت دے سکتی ہوں کہ وہ عمر وہاں پہ جو ہے دفن کروں۔ تو پھر جو ہے وہ واپس آئے تو انہوں نے جواب دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے امیر المومنین، اے میرے باپ، انہوں نے اجازت دے دی۔ تو پھر آپ نے دیکھیں کردار کی عظمت دیکھیے، پھر انہوں نے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو پھر ایک دفعہ اجازت طلب کرنا، اجازت یہ، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاید ان کے ذہن میں جو ہے وہ امیر المومنین کا ذہن ہو، تو تب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری جو امیر المومنین ہے، جو میری خلافت ہے وہ تو نہیں رہے گی، تو اس وجہ سے وہ اس حیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو حیا آئی ہو، تو یہ اس ٹائم کوئی حیا نہیں ہو۔ تو بہرحال جب وہ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ان سے پھر درخواست کرنا کہ اے امیر المومنین، اے امہات المومنین، کہ آپ اجازت دیں گی کہ آپ کا بیٹا عمر جو ہے وہ آپ کے حجرے میں، آپ کی ملکیت میں، آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب دفن ہو جائے۔ تو یعنی وہ اپنا بیٹا، یعنی حضرت امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنا بیٹا، حالانکہ وہ عمر سے بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ اپنا بیٹا اس لیے کہہ رہے تھے اپنے آپ کو کہ وہ امہات المومنین ہے، وہ تمام مومنین کی ماں ہے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ درخواست کی گئی، ان سے اجازت طلب کی گئی کہ آپ کا بیٹا عمر آپ کی ملکیت میں، آپ کے حجرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں جو ہے وہ دفن ہونا چاہتا ہے، کہ آپ اجازت دیں گی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلے ہی اجازت دے چکی ہوں، آپ جو ہے وہ بے فکر ہو کے دفنا دیجیے۔ تو دوبارہ سے وہی معاملہ ہوا اور اجازت دے دی گئی۔ تو پھر آپ نے ایک اور وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ ضرور یہ دیکھتے رہنا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو صحابی جن کا ذکر ہو رہا تھا، کہ اگر وہ جو ہے میرے جنازے میں شریک ہوں، آپ کردار کی عظمت دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان اگر میرے جنازے میں شریک ہوں تو شور ہو جائے گا کہ جو ہے وہ میں لازمی طور پہ جو ہے منافقین میں میرا نام نہیں ہے، تو ایک جو ہے میری روح کو ایک سکون میسر ہوگا۔ تو یہ ہے کردار کی عظمت، یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کی عظمت، کہ کس طرح وہ، حالانکہ ایک دیکھا جائے، ایک جنرل بات دیکھی جائے تو ایک کوئی مطلب ہم جیسا کوئی عام بندہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں اور ہمیں
गुनाहों से बचाए रखे और गुरूर तकब्बुर से बचाए रखे। लेकिन हम जैसा एक नेचर की बात करूँ कि हम जैसा बंदा अगर कोई नमाजी बन जाए या नमाज़ पढ़ने लग जाए या मस्जिद में जाने लग जाए तो उनके जहन में एक गुरूर आ जाता है कि मैं जो है वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों सोचूं। लेकिन आप किरदार की अज़मत देखिए खुलफ़ाए राशिदीन, खुसूसन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहीद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बुलंद किरदार मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। तो हमें जो है वो इनकी अज़मत को हर वक्त जो है वो याद रखना चाहिए और यही हमारी जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाबी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्लोज़ होता है। तो आप जो है इस चैनल को ग्रो करने में जितना भी अपना किरदार हो सकता है ताकि मैं आपके पास और इस तरह की मालूमात की वीडियोज़ वो लेके आता रहूँ और आप जिसका हक रखते हैं, आप जिसका राइट रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाता रहूँ। तो इसके साथ ही हम इसको खत्म करेंगे।